اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جانچ لیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلال کو جان کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، جانچ لیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے۔ امتحانہ کا جو لفظ ہے وہ میم ہا نون سے ہے، چاندی کو تاؤ دے کر صاف کرنا، مراد ان کے دلوں کو خالص کرنا ہے۔ یہ لفظ امتحان سے بھی نکلا ہے، جانچنے کو کہتے ہیں، قابلیت معلوم کرنے کے لیے جانچنا۔ امتحانہ کا لفظ ایک اور معنی بھی دیتا ہے، چمڑے کو کھلا کرنا، مراد ان کے دلوں کو تقوی کے لیے کھول دینا۔ اس حصے کے دو معنی بھی کیے جاتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ پہلا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وہی کر سکتا ہے جو پہلے تقوی کی بنا پر احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا کر امتحان دے چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وہی کر سکتا ہے جو پہلے تقوی کی بنا پر احکامات کے سامنے سر جھکا کر امتحان دے چکا ہو، پاس ہو چکا ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے، اور ان کے اس عمل سے اللہ ان کی تقوی میں اضافہ بھی کرے گا۔ اور جب دل کی بات آ رہی ہے کہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ نے خالص کر لیا، تو واضح طور پر اس بات کو بتا دیا گیا کہ اصل ادب اور احترام دل میں ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کے لیے ہمارے دل میں ادب اور احترام ہوتا ہے، ہم لازمی اس کی بات کو مانتے ہیں۔ دل میں موجود ادب اور احترام انسان کے عمل سے بھی جھلکتا ہے۔ اب جب دل میں تقویٰ تھا، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب اور احترام تھا، تو آوازیں خود بخود پست ہو گئیں۔ عمل اس بات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو تقویٰ اس چیز کا نام بھی ہے کہ علم کی مجلس میں ہمارا رویہ کیسا ہے۔ جن لوگوں کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہوگی، تو ایسے ہی لوگ تقویٰ کے لیے چنے جاتے ہیں۔ وہی بات با ادب با نصیب، جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے۔ یہ بات ہم اچھے سے محسوس کرتے ہیں کہ جس کی شخصیت میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ اس کی ظاہری شخصیت سے بھی جھلکتا ہے، اور وہ اس کے دل کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ جو اس کا بظاہر ایک عمل ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والے شخص کا، وہ اس کے دل کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف میں اتاری ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بہت ہی پست کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے حضرت عمر کے بارے میں پڑھا کہ وہ اتنی چھوٹی آواز میں بات کرنا شروع ہو گئے تھے کہ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا کہا ہے۔ کیا خوف تھا ان کے دل میں کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور اجر ہے بڑا۔ ایسے لوگ بخش دیے جائیں گے اور ان کو اجر عظیم سے بھی نوازا جائے گا۔
ان الذین بے شک وہ لوگ ینادونک جو آواز دیتے ہیں آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من ورائی پیچھے سے الحجراتی حجروں کے اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. اب اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ آتا ہے. بنو تمیم کے کچھ لوگ عین دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور زور سے چلانے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہمارے پاس آئیے، ہماری بڑی اچھی شہرت ہے اور ہماری بڑائی بڑی ہے. ان کے پکارنے کے انداز سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بدو غیر مہذب قسم کے تھے، جنہیں نہ گھر سے بلانے کا سلیقہ آتا تھا نہ گفتگو کرنے کا. وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہی بتا رہا تھا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جیسے کہ عمومی طور پر ہمیں بھی ایسے لوگ ٹکرا جاتے ہیں. غالباً یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اپنے قبیلے کے لیے ایک سردار کے چناؤ کی درخواست لے کر آئے تھے. پھر یہ بات صرف انہی لوگوں پر ہی موقوف نہیں تھی کہ یہ بے ڈھنگے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے. اکثر بدو لوگ جب آیا کرتے تھے تو اسی بھونڈے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے بلاتے تھے اور پھر ان سے گفتگو کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کے اعتبار سے شرم و حیا والے تھے، اسی لیے کچھ کہتے بھی نہیں تھے سامنے. تو ایسے ہی ناشائستہ کلام کرنے والوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ عام آدمی نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ان کی شان سب سے اعلیٰ ہے. ان سے بات کرنے کا ایک ادب ہے. اگر کوئی اس ادب کو ملوث خاطر نہیں رکھے گا تو وہ بے ادبی اور گستاخی میں شمار ہوگا اور اس سے تمہارا ہی ایمان خراب ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. اب یہاں تو بات ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کرتے جس کی وجہ سے کسی کی زندگی میں ہم ڈسٹربنس کر دیتے ہوں. مثلا کسی کو کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے ایسے ٹائم پر ڈسٹرب کر دیں جب وہ سو رہا ہو، اور ہم آوازیں تو نہیں دیتے لیکن ہم فون پہ فون کیے جاتے ہیں، بیلز پر بیلز بجاتے رہتے ہیں اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جواب فوری طور پر ملے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنا بھی سکون برباد کرتا ہے اور سامنے والے کا بھی. یا بسا اوقات ہم کسی نہ کسی دینی شخصیت کو ایک ہی جیسا سوال، ایک ہی جیسا مسئلہ بار بار بتاتے ہیں. اب وہ کتنی بار ایک ہی جیسا جواب دے گا؟ لیکن جو بھی دینی رہنما ہوتے ہیں وہ حیا کرتے ہوئے کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر بسا اوقات اتنے اہم کام پڑے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی لمبی لمبی گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی اور ایسے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ دینی لوگ تو اگر کسی بھی اعتبار سے کچھ کہہ دیں تو بات فوراً دین پر آ جاتی کہ یہ کیسا دین ہے، انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. تو ان سب چیزوں کا ادب ملوث خاطر رکھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت تو ویسے بھی بے عقل لوگوں کی ہے، عقل ان میں نہیں ہوتی. کس بات کی عقل نہیں ہوتی؟ یہاں اللہ تعالیٰ بے عقل کسے کہہ رہے ہیں؟ بے ادب کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ صبر کریں، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج آپ نکلیں، الیہم ان کی طرف، لکانا خیر لہم، البتہ ہو بہتر ان کے لیے، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر لیتے.
خیر لہم سے مراد ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور مصلحت ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے. ابھی بھی اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ غفور رحیم ہے. اللہ توبہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہے تو توبہ کر لو. اللہ تو غفور رحیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی، لیکن ایک خاص الخاص ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی اہل علم سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اب اس کا انتظار کیا جائے، اطلاع بھجوائی جائے، میسج پہنچایا جائے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی فون بھی کر رہا ہے تو ایک مہذب طریقے سے فون کرے، پھر کچھ انتظار کر لے. ممکن ہے کہ وہ شخص کسی دوسرے کام میں مصروف ہو، اور پھر اگر وہ باہر آ جائیں، ان سے ملاقات ہو جائے، تو بھی بات کیسے کرنی؟ مہذب طریقے سے کرنی ہے. اور ماضی میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آئندہ اس ادب کا خیال رکھو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا، مٹا دے گا. جب بھی آپ کو ایک بے چینی محسوس ہو کہ مجھے میری بات کا جواب مل جائے، اس میں آپ اگر اپنے آپ کو صبر کروا لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اس میں بھی صبر چاہیے. اور جب یہ صبر گیا تو پھر ادب بھی گیا. تو صبر کا تعلق پھر ادب سے ہوا، یا ادب کا تعلق پھر صبر سے ہے. تو جس میں جتنا صبر ہے وہ اتنا با ادب ہے، اور جو جتنا با ادب ہے اس میں اتنا صبر ہے. تو جب کبھی ایسی کیفیات سے ہم گزرے تو اپنے آپ کو باندھنا ہے، صبر میں رکھنا ہے اور انتظار کرنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے ہمیں بات کرنے کا، اپنے مسئلے کو بیان کرنے کا، تو اس میں بھی بہت مہذب طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے. ابن عباس کے بارے میں آتا ہے جو مفسر قرآن تھے. صحابہ کرام میں ان کی جو پہچان ہے وہ ایز مفسر قرآن ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کسی ایک حدیث کو بھی سننے کے لیے جاتے تھے تو اس کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ وہ خود باہر نہ آئے. تو لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس علم والے کی تعظیم میں، جب اپنے ٹائم سے باہر نکلے گا تو میں اس سے پوچھ لوں گا وہ حدیث. حالانکہ ابن عباس خود کیا حیثیت رکھتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کو بھی ڈسٹرب کرنے کا حق نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام میں مصروف، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا بھی نہ سکے کہ وہ کس کام میں مصروف تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبأن ساتھ ایک خبر کے، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، نہ قبول کرو نہ رد کرو بلکہ تحقیق کر لیا کرو. اگر تم نے تحقیق نہ کی، ان یہ کہ تصیبو تم جا پڑو گے، قومن ایک قوم کو، بجہالت ساتھ جہالت کے، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم اوپر اس کے جو تم نے کیا، نادمین نادم ہونے والے، پھر بیٹھ کے پچھتاؤ گے اگر تحقیق نہیں کی تو. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑے ہیں، تو اس کی ابتدا جھوٹی خبروں اور بے بنیاد افواہوں سے ہوتی ہے. اور ایسے بہت سے فاسق ہوتے ہیں جو جھوٹی خبروں کو عام کرتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ جھگڑا ہو، فساد ہو. تو اگر کوئی فاسق، کوئی بد کردار شخص تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. اچھا ایسا نہیں کہا گیا کہ اس کو رد کر دو، نہ قبول کرنا ہے
اور نہ رد کرنا ہے، تحقیق کرنی. ہو سکتا ہے بات میں سچائی ہو. تو بد کردار کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی احتیاط سے کام لو، فوراً سے اس کی بات کے مطابق فیصلہ نہ کر لو. کیونکہ بعض دفعہ اس بات کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو انسان ایسے فتنوں میں پڑ جاتا ہے جن پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. بہت نقصان ہوتا ہے، اپنا بھی دوسروں کا بھی. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنو مستلق جب مسلمان ہوا، آپ جانتے بنو مستلق کو، یہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے سردار کی بیٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی. نام یاد ہے کسی کو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ قبیلہ بنو مستلق جب مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا. ولید بن عقبہ کے قبیلے اور بنو مستلق میں پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی. ان دونوں فیملیز میں پہلے سے کوئی دشمنی تھی. جب ولید بن عقبہ ان کے ہاں گئے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے، بلکہ وہ تو مجھے قتل بھی کرنے والے ہیں. بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ان پر چڑھائی کرنی چاہیے. زکوٰۃ نہیں دے رہے تو اب تو لڑائی ہوگی ان سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سوچ رہے تھے ابھی. اس دوران بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار، حضرت جویریہ کے والد، اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو ولید بن عقبہ آئے ہی نہیں، اور ہم کیوں زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ دیں گے، اور ولید بن عقبہ ہمارے پاس جب آئے ہی نہیں تو ان کے قتل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تھوڑا سا انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کہے اس پر. اگر ہم ولید بن عقبہ جو صحابی تھے ان کے لیے فاسق کے لفظ کو اگر ہم نرم زبان میں استعمال کریں تو ناقابل اعتماد شخص، یعنی جس پر آپ ابھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ الفاظ استعمال بھی کریں صحابہ کرام کی تعظیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو بھی کیا کسی ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے بھیج سکتے ہیں کہ جو ناقابل اعتماد ہو؟ نہیں بھیج سکتے. تو اس لیے اس آیت کو اور اس واقعے کو اگر ہم نسبت نہ دیں اور ہم صرف اور صرف اس آیت کے ظاہری معنی کو بھی لیں تو الحمدللہ بات بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے کہ اگر کوئی بھی فاسق شخص آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیا کرو. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس آیت میں اس حدیث کو کوٹ کر کر ہی اس کو سمجھ سکتے، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اس لیے بیان کر دیا کیونکہ بہت ساری اوتھینٹک تفسیروں میں یہ والا واقعہ آتا ہے، لیکن مفسرین وہاں تھوڑے سے رک بھی جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک صحابی کا نام آ رہا ہے نا. تو اس واقعے کے بغیر بھی اس آیت کا مفہوم بہت اچھی طرح سے کلیئر ہے کہ اکثر جھگڑوں کی ابتدا جھوٹی خبروں سے اور بے بنیاد افواہوں سے ہوتی ہے. تو جو بھی جھوٹی خبر لا کر دے رہا ہے یا ایسی خبر لا کر دے رہا ہے جس میں ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو سکتی ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے، کہ سچا مومن ایسے نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی راست باز شخص ہے، کوئی سچا انسان ہے اور کوئی خبر آ کر دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے تحقیق. جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگی یہ
بات کو چینج بھی کر سکتا ہے، یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس کی بات کو تحقیق کر لیں. مثلا کچھ لوگ ہمارے آس پاس بہت سچے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی ہوگا، تو اس صورت حال میں تحقیق کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے تو اس کی بات کو تسلیم کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا جائے، ورنہ پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا. اگر تحقیق نہ کی تو بعد میں پچھتانا پڑے گا اور بہت نقصان ہوتا ہے، اپنا بھی ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی ہوتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہن لڑ پڑتے ہیں، اور جو تھوڑا بڑا بچہ ہو، تھوڑا کلام میں تیز ہو، تو وہ ماں کو یہ کہہ دیتا ہے غلطی دوسرے والے کی ہے. اب بغیر تحقیق کے ماں نے اس کو ڈانٹ دیا اور پتہ نہیں کتنا کچھ کہہ دیا. بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا غلطی بڑے والے کی تھی. پھر افسوس ہوتا ہے. اب سوائے افسوس کے اور تو کوئی چیز نہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح سے اداروں میں بھی ہوتا ہے. اچھا یہ خبر آتی کس کے پاس ہے؟ اگر کوئی ادارہ ہو، کوئی گھر ہو، خبر آتی کس کے پاس ہے؟ بڑے کے پاس. بڑے کو کیا کرنا چاہیے؟ فتبین. مثلا کسی ادارے کا کوئی لیڈر ہے، اس کے پاس آ کے کوئی کہتا ہے کہ جی یہ ہوا اور وہ ہوا. اب وہ فوری طور پر کوئی ایموشنل ایکشن لے لے، کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے لے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو ندامت ہو، اور زیادہ تر ندامت ہوتی، کیونکہ عمومی طور پر اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں یا گھر ہوتے ہیں، اس طرح کی پالیٹکس چلتی رہتی ہے کسی نہ کسی کو زیر کرنے کے لیے. بڑے کا فرض بنتا ہے کہ وہ تحقیق کرے، ورنہ پھر مصیبت میں پڑو گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ بھی کیا رہے ہیں؟ قومن بجہالتن، کیونکہ اگر کوئی بغیر تحقیق کے ایکشن لیتا ہے وہ کون ہے؟ پھر جاہل ہے. اور پھر اپنی اس جہالتوں پر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، یہ کیا کر گئے. پھر پتہ نہیں کتنی چیزیں کہہ کر بھی انسان شاید اپنی وہ ریپوٹیشن کو مینٹین نہیں کر پاتا ہے جو اس کی پہلے ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِيكُمْ، بے شک تم میں، رسول اللہ، اللہ کے رسول موجود ہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہو، تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم یہ بات اپنے لیے لیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کا عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تو تمہارا اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہارے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہیں فیصلہ کرنے دو، ان پر زبردستی مت کرو، ان سے شکایت کر کے ان کے پیچھے مت پڑو. لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں مان لیں، فی کثیر، بہت سے، من الامری، معاملات میں، لعنتم، البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم. عنت کا معنی گناہ بھی کیا گیا ہے اور ہلاکت بھی، یعنی تم گناہ کما کر ہلاکت میں پڑ جاؤ. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، دل پسند بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. وزینہ، اور اسے سجا دیا، مزین کر دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو دل پسند بنا دیا اور اسے تمہارے دل میں سجا دیا ہے. سجاتے آپ کس چیز کو ہیں؟ جو پسند ہو، جو آپ کے نزدیک خوبصورت ہو، پیاری ہو، آپ اس کو سنبھال کے اور سجا کے رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ دل میں ایمان چلا گیا، ایمان پسند آ گیا، اور اتنا پسند آ گیا کہ اس کو دلوں میں سجا کے رکھا گیا. تمہیں اللہ کے رسول کی اطاعت میں خوشی محسوس ہوتی ہے.
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور مکروہ کیا ہے تمہاری طرف کفر کو، تمہیں کفر سے نفرت ہو گئی ہے، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ جہاں اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، وہاں تمہارے لیے کفر، فسق اور عصیان کو ناپسند کر دیا ہے۔ کفر یعنی مکمل انکار، والفسوق یعنی حکم عدولی، حق اور اصلاح کے راستے سے ہٹ جانا، اور عصیان نافرمانی۔ اب تمہیں نفرت ہو گئی ہے کفر سے، فسق سے اور عصیان سے۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت پر چل رہے ہیں۔ فضلا من اللہ، فضل ہے اللہ کی طرف سے، ونعمتاً، اور نعمت، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اتنی پیاری یہ آیت ہے، اور یہ آخری حصہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ تمہیں کفر اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہو چکی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہیں راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، تو تم ہی لوگ پھر ہدایت یافتہ ہو، اور یہ ہدایت کا ملنا سراسر اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے۔ اور آخر میں ان دو صفات کا آنا، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کے بارے میں جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اتارے ہیں، معاشرتی آداب اتارے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں احکامات کے حوالے سے، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
أحببتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم۔ بہت ہی اہم آیات، ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے دل کیا محسوس کرتے ہیں ایمان کو لے کر؟ کیا واقعی ہم نے ایمان کو اپنے دل میں سجایا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو بھی سجایا جاتا ہے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو صاف رکھا جاتا ہے، اور سجائی جانے والی چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اور کیا ہمارے دل کے اندر کفر، فسق اور نافرمانی کے لیے کراہت ہے؟ ہمیں ہمارا دل ہی بتائے گا کہ ہم کتنے متقی ہیں اور مومن ہیں۔ اپنا جائزہ لینا ہے، ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایمانی اعتبار سے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا عمل دراصل ہمارا انجام ہے۔ کوئی ہمیں ایک نیکی بھی نہیں دے گا کل قیامت کے دن۔ وہ دن ایسا جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، یہ جو اللہ نے ہدایت کی نعمت دے دی ہے نا، اس پر شکر ادا کریں۔ اگر یہ نہ ملی ہوتی تو جانے ہم کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس دل میں ایمان کی محبت دے دی ہے، قرآن کی محبت دے دی ہے، اللہ نے اپنی محبت دے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دی ہے۔ الحمدللہ۔ جب محبت آئے گی نا دل میں ان سب چیزوں کی، تو خود بخود کفر، فسق، نافرمانی کے لیے کراہت آئے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور کفر بھی پسندیدہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، تو اس میں اپنا پھر بھی کوئی کمال نہیں، یہ بھی فضل من اللہ ہی ہے، ونعمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نسلوں میں ایمان چلائے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ ہماری نسلوں کو، اللہ ہمارے بچوں کو، اللہ ہمارے سارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو ان میں شامل کرے۔